بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن وهي الابتداء الغایت نحو سرت من البصرة الى الکوفہ. حروف جارہ میں سے من بھی ہے. من ابتدائے غایت کے لیے ہوتا ہے، من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، من تبیین کے لیے ہوتا ہے، من زیادہ ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے معنی دیتا ہے. ہاں جی، کیا ہے؟ حروف جارہ سے من ہے، من ابتدائے غایت کے لیے بھی ہوتا من ہے نہیں، من بھی ہے. من بھی ہے، من ابتدائے غایت کے لیے بھی ہوتا ہے، من تبعید کے لیے بھی ہوتا ہے، من تبیین کے لیے بھی ہوتا ہے، اور من زیادت کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور معنی بھی ہے. اس کے علاوہ اور معنی بھی. من جو ابتدائے غایت کے لیے ہوتا ہے وہ من ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول سے فاعل نے فعل کی ابتدا کی ہے. من ابتدائے غایت کے لیے جو ہوتا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول سے فاعل نے فعل کی ابتدا کی ہے. سر تو من البصرۃ، سیر کی میں نے بصرے سے کوفے تک. من کا مدخول ہے البصرہ. من اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ فاعل تو نے فعل سیر کی میرے مدخول بصرے سے ابتدا کی ہے. کیا کہ سر تو من البصرۃ الی الکوفہ، میں البصرہ من جو ہے من یہ دلالت کر رہا ہے کہ فاعل تو نے فعل سیر کی ابتدا کی ہے، وہ میرے مدخول بصرہ سے کی ہے. بصرے تو سیر شروع ہوئی تو کوفے تے جا کے مکی. گل سمجھی کہ کوئی نہ. اور من اور وہ ابتدائے غایت کے لیے ہے. جتوں کم شروع ہوئے نا انہوں بھی غایت آکھیدہ ہے، تے جتھے کم مکے انہوں بھی غایت آکھیدہ ہے. جی سمجھائیے جی، جتوں کم شروع ہوئے او ابتدائے غایت ہے، تے جتھے کم جا کے مکیا ہے او انتہائے غایت ہے. جی سمجھ آئیے جی، جتوں کم شروع ہوئے او بھی غایت ہے، تے جتھے کم مکے او بھی جتھوں شروع ہویا ہے او ابتدائے غایت ہے، تے جتھے مکیا او انتہائی غایت ہے. جی اور وہ من ابتدائے غایت کے لیے ہے. جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، سیر کی میں نے بصرے سے کوفے تک. حاصل معنی ہے کہ میری سیر کی ابتدا بصرہ ہے اور انتہا کوفہ ہے. میری سیر کی ابتدا کی غایت بصرہ ہے، انتہا کی غایت کوفہ ہے. اور وہ ابتدائے غایت کے لیے ہے. جیسے سر تو من البصرۃ الی الکوفہ، سیر کی میں نے بصرہ سے کوفہ تک. کل سمجھیے جی، جو من ہے نا جی، من ابتدائے غایت کے لیے اکثر یہ مکان پر آتا ہے. اکثر یہ مکان یعنی اس کا جو مدخول ہوتا ہے وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے فاعل نے فعل شروع کیا ہوتا ہے. من جو ابتدائے غایت کے لیے ہوتا ہے یہ اکثر مکان کے لیے آتا ہے، منت کے لیے نہیں، مکان پر داخل ہوتا ہے. اس کا مدخول ہوتا ہے وہ مکان ہوتا ہے، یعنی جگہ ہوتی ہے. اور کبھی کبھی من ابتدائے غایت کے لیے جو ہوتا ہے اس کا مدخول زمانہ بھی ہوتا ہے. اس کا زمانہ بھی ہوتا ہے. وہ مثال لکھیے، مطرنا من یوم الجمعۃ الی الجمعۃ. لبا شاہ جی کون ہے؟ الی الجمعۃ. بارش دیے گئے ہم جمعے کے دن سے جمعے کے دن تک. تو پہلا جو من ہے نا، من اس کا مدخول ہے یوم الجمعہ. کون؟ تو یہ کیا ہے؟ زمانہ کے مکان زمانہ ہے. تو بارش کی ابتدا ہوئی ہے من کے مدخول یوم جمعہ سے،
انتہا ہوئی ہے الا کے مدخول پر اگلے جمعہ پر. گل سمجھیے جی. تو جو من ہوتا ہے ابتدائے غایت کے لیے اکثر اس کا مدخول مکان ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کا مدخول زمانہ بھی ہوتا ہے. اگے جی. وللتبعید نحو اخذت من الدراهم اے بعد الدراهم. من تبعیض کے لیے بھی ہوتا ہے. تبعیض بعد یبعد تبعید، بعض بنانا، حصہ بنانا لفظی معنی ہے، کسی چیز کو حصوں میں تقسیم کرنا. من تبعیضیہ، من تبعیضیہ وہ من ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول سے مراد بعض ہے. میرے مدخول سے مراد بعض کا مطلب ہے کہ میرے مدخول سے بعض حصہ لیا گیا ہے. ہاں جی. من تبعیدیہ وہ من ہوتا ہے جو دلالت کرتا جو ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول سے مراد بعد ہے. بعد یعنی میرے مدخول سے بعد حصہ لیا گیا ہے، بعض ماخوذ ہے، بعض ماخوذ ہے. جی. اور من تبعید کا من تبعید کے لیے بھی ہوتا ہے. کے لیے بھی ہوتا ہے. من تبعیدیہ، من تبعیدیہ اس بات پر دلالت وہ کرتا من ہے، ہوتا ہے وہ من ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول سے مراد میرے مدخول سے مراد بعض ہے. بعض ہے. میرے مدخول سے مراد بعض ہے، یعنی میرے مدخول سے بعض حصہ لیا گیا، بعض حصہ لیا گیا ہے. اخذت من الدراہم، اخذت من الدراہم جو من ہے یہ من تبعیضیہ ہے، تو یہ دلالت کر رہا ہے کہ میرا مدخول الدراہم اس سے بعض مراد ہے. اب معنی اس کا یہ ہے کہ لیا میں نے دراہم سے، یعنی وہ جڑے پیسے سن میں سارے نہیں لے، انہاں وچوں بعض لے نے. سمجھیے جی. من تبعیدیہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ من کو وہاں سے ہٹا دیں، اس کی جگہ بعد کو رکھیں تو معنی صحیح ہو. اب اخذت من الدراہم یا اخذت بعض الدراہم معنی ایک ہی ہے. لیا میں نے بعض دراہم کو، سمجھ آئیے جی، تو معنی ٹھیک ہے. من تبعیدیہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کی جگہ اگر لفظ بعض رکھیں تو معنی ٹھیک ہو. ہاں بھائی. اخذت من الدراہم، لیا میں جو من ہے یہ من تبعید، دراہم سے یہ جو من ہے یہ من تبعیضیہ ہے. دلالت کر رہا ہے اس بات مولی پر ولید کہ کتنے بار سمجھایا بے ہاتھ نہیں رکھی تھا، شروع کر دیتے حصہ جی. لیا گیا ہے. اور من تبعیدیہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کی جگہ لفظ بعد بھی رکھیں تو معنی سے بھی نہیں، لفظ بعد رکھیں، لفظ بعد رکھیں تو معنی صحیح ہوتا ہے. اخذت بعض الدراہم، اس طرح کہیں یا اخذت من الدراہم کہیں معنی ایک ہی ہے. تو من تبعیدیہ وہ من ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول سے مراد بعد ہے. اور من تبعید کے لیے ہے، جیسے اخذت من الدراہم، پکڑا میں نے دراہم سے، یعنی دراہم کا بعض. منع کرو. اور من تبعید کے لیے ہے جیسے اخذت من الدراہم، لیا میں نے دراہم سے، یعنی دراہم کا بعض. چلو جی. وللتبیین نحو قوله تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان، الرجس الذی هو الاوثان. من تبیین کے لیے بھی ہے، بیانہ یبین و تبیین بیان کرنا، واضح کرنا. من تبیینیہ، من تبیینیہ وہ من ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول میرے ما قبل کا بیان ہے. میرے ما قبل سے مراد وہ شے ہے جو میرا مدخول ہے. ہاں جی. من تبیین کے لیے بھی ہوتا ہے. من تبیینیہ وہ من ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ میرا مدخول میرا مدخول میرے ما قبل کا بیان ہے،
یعنی میرے ماں قبل سے مراد وہ ہے جو میرا ماں بعد ہے. میرا ماں بعد میرے ماں قبل سے مراد وہ ہے جو میرا ماں بعد بعد ہے. تو عاشق مرشد نے لکھا ہے من تبیین کی نشانی یہ ہے کہ اس کی جگہ اللہ زی رکھے نا. اللہ زی تو معنی صحیح ہوتا ہے, اس کی جگہ اللہ جی رکھے تو مانا معنی صحیح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاجتانے بر رجسا, پس اجتناب کرو تم, بچو تم گندگی سے, بچو تم. اچھا جی, اب گندگی کون سی مراد ہے؟ آگے بیان ہوا ہے من الاوثان یعنی بت, یعنی اس لیے من بیانیہ جہاں ہے اس کا اکثر معنی کیا جاتا ہے یعنی بت. وہ گندگی کون ہے؟ بت ہیں. اوسان جمع وسن بت, گل سمجھیے جی. تو اب اس کی جگہ آپ اللہ زی رکھیں تو ٹھیک ہے. فاجتان بر رج سلہ زی ہو والا اوسانو, بچو تم گندگی سے اللہ زی وہ گندگی جو بت ہیں. تو مانا ٹھیک ہے, مانا ٹھیک ہے, گل سمجھیے. تو لکھا جب مفسرین نے گل بیان کی تھی کہ ویکھو اے نفرت دیوانے دا قرآن پاک دا کیسا بلیغ انداز ہے کہ بے اے بت تک گندگی نے تے گندگی نو بھی کوئی سجدہ کرتا ہے. بے کڈے بے وقوف تو سی جی, بے ایک عجیب طریقے نال اے نفرت دوائے گی بتاں کولوں جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان, بچو تم پلیتی سے. اب آگے اس کے ساتھ پھر اس کا بیان کیا کہ وہ پلیتی کیا ہے. رجس کون ہے؟ تو من الاوثان یعنی بت. تو اس کا معنی جو ہے من بیانیہ جو اس کا معنی یعنی کے ساتھ کرتے ہیں, یعنی بت. اور اس کی نشانی یہ ہے اگر اس کی جگہ اللہ زی لائے موصولہ تو معنی ٹھیک ہوتا ہے. اب اگر اس کا معنی کریں بچو تم گندگی سے اللہ زی وہ گندگی جو کہ بت ہیں, تو یہ معنی ٹھیک ہے, یہ معنی. اور من تبیین کے لیے ہے سے قول اللہ تبارک و تعالی کا, بس بچو تم رج گندگی سے, یعنی بتوں سے, یعنی گندگی وہ گندگی جو کہ بت ہیں. اور من واسطے تبیین کے ہے جیسے قول اللہ تعالیٰ کا بچو تم گندگی سے یعنی اوثان سے, یعنی وہ گندگی جو کہ بت ہیں. آگے جی. وللزیادت نحو قوله تعالی یغفر لکم من ذنوبکم. اچھا جی, مین جو ہے وہ زیادہ بھی ہوتا ہے. تو زیادہ ہونے کا قانون آپ نے سمجھا ہے کہ زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کلام سے حذف کر دیں, اس کا معنی نہ کریں, اس کا معنی نہ کریں تو معنی مرادی میں خلل نہیں آتا. اس کلمے کو کہتے ہیں زیادہ. باقی اور فوائد بہت سارے ہوتے ہیں, صرف معنی کرنا فائدہ نہیں ہوتا, اور بھی تحسین کلام اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. گل سمجھیے جی. تو یغفر لکم من ذنوبکم, بخش دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. تو یہاں من جو ہے نا یہ کیا ہے؟ زائدہ ہے. شاہ جی ان دے وچ ہی ساڈا فائدہ ہے. کن دے وچ؟ من دے زیادہ ہونے وچ. جے نو بناؤ نا من تبیزیہ تو پھر مانا ہے کہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے بعض گناہ. اس من دا من زیادہ ہونا ساڈا فائدہ ہے جی. گل سمجھیے جی. اے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا جی, کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا آندا ہے ایک مقام تے جی, اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیندا ہے. باقی موشی بیان کیتا ہے کہ در کلام غیر موجب کے دران نفی یا نہ یا استفہام باشد اور اس کا مدخول نکرہ ہو تو پھر اکثر من زیادہ ہوتا ہے. کلام ہو کیڑی غیر موجب, کلام غیر موجب کون ہوتی ہے؟ جس میں نفی نہ یا استفہام ہو اور من کا مدخول نکرہ ہو تو پھر اکثر من زیادہ آ جاتا ہے. ما رأیت من احد, سمجھائیے, نہیں دیکھا میں نے کسی ایک کو, یہ من زیادہ ہے. لا تضرب من احد, نہ مار تو کسی ایک کو. حل ضربت من احد, کیا مارا ہے تو نے کسی ایک کو. سمجھائیے جی. تو ان تینوں میں من کیا ہے؟ باقی پھر سوال ہے کہ جو قرآن پاک کی یہ جو سوال لکھا ہے یہ سوال نہیں پڑھ رہا ہوں,
یہ سوال لکھا نا آگے، جی اے نہیں، اس تو پیچھے سوال ہے کہ پھر یغفر لکم من ذنوبکم میں تو یہ شرطیں نہیں ہیں کہ کلام نفی نہ یہ استفہام تو نہیں ہے جی، گل سمجھیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بھی ضروری نہیں ہے کہ من صرف انہی جگہوں میں زیادہ ہوتا ہے، ان کے علاوہ بھی زیادہ ہوتا ہے، جس طرح یہ ہے، جس طرح یہ ہے۔ پلے پئی جی؟ جی اچھا جی اگے ویکھو شاہ جی، یہ تو کتنے معنی آگے، من کے 4، ابتدائے غایت کے لیے اور تبعیض کے لیے، تعلیل کے لیے، اور من زیادہ ہوتا ہے۔ وبرائے تعلیل، من تعلیل کے لیے بھی ہوتا ہے، من یعنی من کا مدخول ما قبل کی علت بنتا ہے، من کا مدخول ما قبل کی علت بنتا ہے۔ پڑھو بلا کی لکھے آگے، قولہ وللزیادۃ و برائے تعلیل، مثال بعد حیاء و بعد من مہلت، اے من اجل۔ اصل کو شعر دا این نا، این مطلب ہوندا ہے بھی شعر یہ ایک مصرع ہے، مطلب ہے کہ بھی انہیں جڑا نا جی حق ادا کیتا ہے کچھ حیا دی وجہ تو، انہیں حق ادا کیتا ہے اس کے ڈر کی وجہ سے، سمجھائی؟ کچھ حیا دی وجہ تو تے کچھ ڈر دی وجہ تو، یہ مطلب من محابت ہی اس کے خوف کی وجہ سے۔ تو پھر من کون سا ہوا؟ تعلیلیہ۔ من اچھا من بدلے کا بھی ہوتا ہے، یہ وہی جو پیچھے تعریفیں پڑھ چکو، بالکل بیان ہی وہی تعریفیں کہ من کا مدخول کسی کا بدلہ بنتا ہے، من کا مدخول کسی کا بدلہ بنتا ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں سے، اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا راضی ہو گئے ہو تم دنیا کی حیاتی کے ساتھ آخرت سے، مراد بدل الآخرت، آخرت کے بدلے، بے آخرت نو چھوڑ دیتا جے تے دنیا دی زندگی نال راضی ہو گئے ہو، کیا بھی تسا فیصلہ ٹھیک کیتا ہے؟ بے ذرا سوچ لو جی، گل سمجھی جی؟ تو یہ جو من الآخرت کا من ہے، یہ من بدلے کا ہے، بے تسا زندگی لے لئیے دنیا دی آخرت دے کے، آخرت دے کے۔ اللہ جملہ سوالی ہے، تو جواب ہے کہ نہیں یا اللہ جی اسی انج راضی نہیں، اسی آخرت نال نہ راضی یا دنیا دیکھ۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ من مجاوزت کے لیے ہوتا ہے شاہ جی، کس کے لیے؟ مجاوزت کے لیے۔ مجاوزت کے لیے ہوتا ہے، کون جی؟ یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا، ہائے ہمارا افسوس، تحقیق تھے ہم غفلت میں اس سے، اے مجاوزن عنہا۔ من مجاوزت کے لیے وہ ہوتا ہے، اگو اصل جو عن دا معنی ہونا ہے مجاوزت، کہ من دلالت کرتا ہے کہ کوئی شے میرے مدخول سے تجاوز کر گئی ہے، کوئی شے میرے مدخول سے تجاوز کر گئی، آگے نکل گئی ہے، وہ اس کو بھول گئی ہے جی۔ تو اے وے نا کہ بھئی اے مطلب ہے کہ بھی اسی اے بھی کافر قیامت نو کہن گے اسی جہنم کو تو غافل رہے ہیں، سن تو پتہ نہیں سے بینج ہونا ہے جی، یا قبر آئی تو بھی ہم اس سے غافل رہے ہیں، پولیس رات آئی تو ہم اس سے غافل رہے ہیں، تو مطلب بس ان کو تجاوز کیتے رکھے، آگے نکلتے رہے، نہیں جی نہیں کرتے رہے، تے دارش سامنے آ گئی، گل سمجھی کہ نہیں؟ اے مطلب ہے جی۔ اچھا اسی طرح زید افضل من عمر میں ابن مالک جو ناوی الفیہ کے مصنف، انہوں نے بھی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہ جو من ہوتا ہے نا اسم تفضیل کا استعمال تین طریقے سے، جو اس میں ایک من ہوتا ہے، اس من کو انہوں نے من کس کا بنایا ہے؟ مجاوزت کا، یعنی زید فضیلت میں تجاوز کر گیا ہے عمر سے، زید فضیلت میں تجاوز کر گیا ہے عمر سے، اے مطلب ہے جی جا واضح زید امرن فی الفضل، گویا کہ یہ معنی ہے۔ شاہ جی من استعانت کے لیے بھی ہوتا ہے، من یعنی معنی پڑھ چکے ہو، یعنی من کے مدخول سے مدد طلب کی گئی ہے، خلاصہ من کے مدخول سے مدد طلب کی گئی ہے۔ ینظرون الیک من طرف خفی، دیکھتے رہتے ہیں وہ آپ کی طرف خفی سے، یعنی طرف خفی کی مدد سے، چھپ کے تانوں ویندے نے، چھپنے والی جگہ کولو مدد لیندے نے کیڑی شے وچ تانوں ویکھنے واسطے۔ من ظرفیت کے لیے بھی ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ من بمعنی فی،
من بمانا فی، اے مطلب ہے کہ من بمانا فی، کیا مطلب شاہ جی؟ من بمانا فی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ بمانا فی، جب ندا دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن سے نہیں، جمعے کے دن میں، تو یہ من کس کے لیے ہے؟ ظرفیت کے لیے۔ من شاہ جی بمانا اندہ بھی ہوتا ہے، من بمانا عند بھی ہوتا ہے، لن اندہ من پاس، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہیں بے پرواہ کرے گی تجھے انہم ان سے، ہرگز نہیں بے پرواہ کریں گے ان کو مال ان کے اور اولاد ان کے اللہ کے پاس۔ جدوں قیامت نو اللہ دے سامنے پیش ہون گے نا تے اللہ دی بارگاہ وچ انہاں دے اے مال تے اولاد انہاں نو اللہ کولوں بچا نہیں سکتے، بچا۔ نہیں سکتے۔ اے من اللہ کا کیا معنی ہے؟ عند المعیشہ۔ اللہ کے پاس۔ من شاہ جی استعلاء کے لیے بھی آتا ہے، من استعلاء کے لیے بھی آتا ہے، کیا مطلب؟ بمانا علا، بمانا علا۔ علا۔ نصرناہ من قوم، مدد کی ہم نے اس کی قوم سے، مطلب ہے علا قوم، مدد کی ہم نے اس کی قوم کے خلاف، کہ یعنی فلانی قوم دشمن سی اندی تے اساں دی مدد کیتی، اساں انہوں ڈکیا ہے جی، اے مطلب ہے، سمجھی گل جی؟ مدد کی ہم نے اس کی قوم کے خلاف۔ شاہ جی من نسبت کے لیے بھی ہوتا ہے، من نسبت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ نسبت کے لیے بھی ہوتا ہے کہ من کے مدخول کی ما قبل کے ساتھ نسبت کیا ہے، نسبت کیا ہے؟ یہ بیان کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں من نسبت کا۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ منی والا من موسیٰ والا من، یہ دونوں من نسبت کے ہیں۔ فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کی جو نسبت ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، آپ کی بھی وہی نسبت ہے میری طرف، سمجھائیے؟ اے انت بالنسبت الیہ کہارون بالنسبت الی موسیٰ، وہ کیڑی شے وچ بھی موسیٰ علیہ السلام بھی کو طور تے گئے تے قوم وچ پیچھے خلیفہ بنا کے گئے انہاں نوں، سمجھے نا؟ فخلفنی دا لفظ آندا ہے تے ایویں جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تے تشریف لے جان لگے تے فرمایا اے علی تساں پیچھے دھیان رکھنا ہے، گل سمجھیے؟ اے مطلب ہے من سببیت کے لیے بھی ہوتا ہے، من کا مدخول سبب بنتا ہے کسی شے کا، من کا مدخول سبب بنتا ہے کسی شے کا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، انہاں دے غرق ہونے دا سبب کون ہے؟ من دا مدخول کون؟ انہاں دے کرتوت، غرق کیے گئے وہ بسبب اپنی خطاؤں کے، غرق کیے گئے وہ، سن دے ہو؟ اے من جڑے مدخول کون ہے؟ خطیئات، تو یہ سبب ہے کس چیز کا؟ ان کے غرق کیے جانے کا۔ شاہ جی من تجرید کے لیے بھی ہوتا ہے، من تجرید کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے تجرید کا معنی لکھا ہے کہ تجرید یہ ہے کہ ایک موصوف کا خالی کرنا کہ بوصف در حقیقت متصف از موصوف دیگر، ایک موصوف کو خالی کرنا ایک وصف کے ساتھ کہ جو حقیقت میں متصف ہے دوسرے موصوف سے، کہ اس کی مثل در وصف میں اس کے برابر ہے، اس کو کہتے ہیں تجرید، کہ اس میں کمال پایا گیا در وصف۔ چنانکہ گوئی لقیتو من لقاء زید آسادن، من لقاء یعنی زید وصف شجاعت میں شیر کی ایک حد کو پہنچا ہوا ہے کہ انتزاع است از وے میں تمام نمود و شار رضی گفتہ۔ اچھا جی یہ جو ہے نا کہ بھئی زید کے اندر اتنی طاقت ہے جتنی شیر کے اندر ہوتی ہے، یعنی یہ جو ہے نا من لقاء زیدن، تو یہ من تجرید کا مطلب ہے کہ زید شیر کو وصف شجاعت سے خالی کر کے وہ وصف گویا کہ زید کو دے دی گئی ہے، یہ مطلب ہے
کہ شعر کو وصف شجاعت سے تجرید کر کے وہ وصف میں زیادہ نو جفی ماری تے انج جفی ماری جی میں شیر مار دینے جی گل سمجھیے جی اے مطلب ہے من بمانا بائے قسم بھی آتا ہے من بمانا لیکن صرف لفظ رب پر آتا ہے بس گل سمجھی جی اس کے علاوہ نہیں اگے چلو جی اینے معنی ہو رہا ہے نے کندے من اور من واسطے زیادت کے ہے اور تلے کے لکھے مانن لا لفظن گل سمجھی جی بے مانن وہ مانا نہیں کرنا باقی لفظن اس کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے زیادہ معنی لکھا ہوگا عدم و اختلال المعنی بحذف لکھا کہ نہیں کہ اس کو اگر حذف کر دیں تو اس کے حذف کی وجہ سے معنی میں خلل نہیں ہوتا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول یغفر لکم من ذنوبکم بخش دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور من واسطے زیادت کے ہے جیسے قول اللہ تعالیٰ کا یغفر لکم من ذنوبکم بخش دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو وَإِلَى الْإِنْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِي الْمَكَانِ نَحْوُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ اچھا جی حروف جارہ میں سے الا بھی ہے الا تو الا آ گیا الا جو ہے یہ انتہائے غایت فی المکان او فی الزمان لکھا ہے نکا جا الا جو ہے یہ انتہائے غایت فی المکان کے لیے آتا ہے یا انتہائے غایت فی الزمان کے لیے آتا ہے مطلب تعریف کیا بنی الا انتہائے غایت کا وہ الہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فاعل کے فعل کی انتہا میرا مدخول ہے خواہ مکان ہونے کے اعتبار سے یا زمانہ ہونے کے اعتبار سے آنکھوں شاہ جی دارہ میں سے الہ بھی ہے الہ جو ہے یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے مکان میں یا زمان میں مطلب یہ ہوا کہ انتہائی غایت کا وہ تعریف یہ ہے لا انتہائی غایت کا وہ الہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فاعل نے فعل کی فاعل کے فعل کی انتہا فاعل کے فعل کی انتہا میرا مدخول ہے خاص مکان کے اعتبار سے یا زمان کے اعتبار سے خواہ مکان کے اعتبار سے خواہ زمان کے اعتبار سے الہ انتہائی غایت کے لیے انتہائی غایت کے لیے وہ الہ ہوتا ہے وہ الہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فاعل کے فعل کی انتہا میرا مدخول ہے فاعل کے فعل کی انتہا میرا مدخول ہے خواہ مکان کے اعتبار سے خاص مان کے اعتبار سے اے مطلب گل سمجھیا سر تو من البصرۃ الی الکوفۃ یہ جو الہ ہے یہ انتہائی غایت کے لیے ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ فاعل تو کا فعل سیر یہ ختم ہوا ہے میرے مدخول پر کوفہ پر اور یہ مکان ہے کیا ہے اور یہ مکان ہے کہ کوئی نہیں اچھا جی زمانے کی مثال لکھیے ثم اتم الصیام الی اللیل کہ جدوں تسی سفید دھاگا تے کالا دھاگا وکھرا وکھرا ہو جائے مطلب صبح صادق ہو جائے پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک تو الہ بتا رہا ہے کہ ما قبل فاعل کا فعل کون سوم سمجھائیے اس کی انتہا میرا مدخول ہے جو کہ زمانہ ہے رات زمانہ ہے کہ مکان ہے زمانہ ہے دونوں دی مثال آگے جیسے آنکھوں نے شاہ جی جیسے سر تو من البصرۃ الی الکوفہ سیر کی میں نے بصرہ سے کوفہ تک تو یہاں جو ہے الہ جو ہے یہ الہ انتہائی غایت الہ انتہائی غایت فی المکان کے لیے ہے فی المکان کے لیے یعنی دلالت کر رہا الہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ فاعل کے فعل سیر فعل سیر جو ہے اس کی انتہا میرا مدخول ہے کوفہ مکان ہے جو کہ مکان ہے زمان کی مثال ثم اتم
اتم الصیام ثم اتم الصیام الی اللیل حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل. تو یہاں جو ہے الہ دلالت کرتا ہے کہ فاعل کا فعل صوم جو ہے اس کی انتہا میرا مدخول ہے. کون؟ لیل، جو کہ زمانہ ہے، جو کہ زمانہ ہے. اے دوواں دی مثال آ گئی. یہ جڑا پہلا معنی بیان ہو رہا ہے نا سارے دا، یہ انہاں دا مشہور معنی ہے، یہ انہاں دا مہربانی ان پکاونا جی. اور اور الہ انتہائے غایت کے لیے ہے، انتہائی غایت کے لیے ہے، مکان میں یا زمان میں. اور بین استور بھی نال جوڑ دیو. جیسے سر تو من البصرۃ جیسے سر تو من البصرۃ الی الکوفۃ اور ثم اتم الصیام الی اللیل. جی. اور الہ انتہائی غایت کے لیے ہے، مکان میں یا زمان میں. جیسے سر تو من البصرۃ الی الکوفۃ ثم اتم الصیام الی اللیل. جی. وللمصاحبة نحو قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. الہ مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے. کیا کہ جی؟ الہ مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے، مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے. آتا ہے. الہ مصاحبت کا باب ہے نا، مصاحبت کی یاد ہے، وہی تعریف ہے. الہ مصاحبت کے، الہ مصاحبت کا وہ الہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول کسی کا مصاحب ہے، میرا مدخول کسی کا صاحب ہے، سنگی ہے، کسی کام میں، کسی کام میں. کام میں. ہاں جی. الہ مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے. الہ مصاحبت کا وہ الہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ میرا مدخول کسی کا مصاحب ہے کام میں. کام میں، کسی کام میں. اے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء ہیں، اولیاء سے مراد مشہور معنی نہیں، یعنی جو یتیموں کے ورثاء ہیں، تو یتیموں کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو ان کے مالوں کی طرف. یہ معنی نہیں بنتا، اس لیے یہ الہ بمعنی معا ہے، معا اموالکم. نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، خلط ملط کر کے. 2 تے 2 8 آنے، 2 تے 2 8 آنے. پتر پتہ نا میں 100 روپیہ وچ پایا سی، تہاڈے میں صرف 1000 روپیہ پایا. سمجھائے نا جی؟ ایویں کر کے بھی کرل مرل کر کے اپنا 100 روپیہ تھوڑا پتر میں صرف 1000 روپیہ پایا سی جی، تے پھر ساڑھا 100 روپیہ لگ گیا جی. کمال ہے جی، تو 1000 نمبر ہوندے ہو جی، گل کرنے والی کوئی. اس طرح بھی کرل مرل کر کے تے سارے اے نہ کھاؤ پہ، اے نہ کھاؤ. گل سمجھیے؟ تو یہ الہ بمعنی معا. تو جس طرح بعد نشانی پڑی سی کہ با مصابت کی وہ ہوتی ہے کہ اس کی جگہ معا رکھے تو معنی ٹھیک ہے. تو جڑا بھی حرف مصابت کے لیے ہوگا اس کی جگہ معا کو رکھے تو معنی ٹھیک ہوگا جی. مطلب ہے جی. چلا جی. اور الہ مصاحبت کے لیے ہے، مصاحبت کے لیے ہے. جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور نہ کھاؤ تم اور نہ کھاؤ تم یتیموں کے مال یتیموں کے مال اپنے مالوں کے ساتھ. اپنے مالوں کے ساتھ. جی. اور الہ واسطے مصاحبت کی ہے، جیسے جی. قول اللہ تعالیٰ کا اور نہ کھاؤ تم اموال ان کا سمیت اپنے مال کے. اپنے مالوں کے. وقد لا یکون اگر پڑھ کٹھا قد کرنا لا يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها لم يكن یکن ما بعدها من جنس ما قبلها نحو قوله تعالی. ثم أتم الصيام إلى الليل. بس. اچھا جی، بڑا اہم مسئلہ، بہت اہم مسئلہ جس کی اصول فقہ میں بڑی طرح لوڑ پوے دی. تو قرآن پاک حدیث پاک دے بہت سارے مسائل سمجھنے اس مسئلے نال وابستہ. الہ کا مدخول، الہ کا مدخول، اس پر الہ کے ما قبل کا حکم جاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ مسئلہ ہے. الہ کے مدخول پر اس کے ما قبل کا حکم جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سمجھنے واسطے سے سامنے رکھو.
فاغسلو او بات جو کچھ سمجھنا بعد ہے، صرف ایک گل سمجھنے واسطے، پس دھوو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو الل مرافق کونیوں تک. یہ جو کونی ہے، یہ جو ما قبل حکم ہے دھونے والا، الہ کا مدخول کون مرافق اس حکم میں داخل ہے کہ نہیں؟ اگر داخل نہ ہو تو پھر کونیوں کو دھونا ضروری نہ ہوا، فرض نہ ہوا. اگر داخل ہو تو پھر جس طرح ید کو دھونا فرض ہے، کونیوں کو دھونا بھی فرض ہے. گل سمجھیے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ الہ کے مدخول پر الہ کے ما قبل والا حکم جاری ہوتا ہے یا کہ نہیں، یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. گل سمجھیے؟ اس کو بولتے عام طور پر یوں ہے کہ الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے کہ نہیں. الہ کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے یا نہیں. گل جٹکی ہو بے الہ دے مدخول اتے او حکم جاری ہوندا ہے کہ نہیں جیڑا ما قبل ہے، جیڑا ما قبل او ان دے مدخول تے جاری. یہ مسئلہ ہے یہاں سے بیان ہونے لگا ہے. گل سمجھیے؟ کیا بلا یہاں سے یہ مسئلہ بیان ہونے کہ لگا ہے الہ کے مدخول پر جو تنو مثال دیتی، پہلے سامنے رکھو انہوں. الہ کے مدخول پر جو حکم الہ کا الہ کے مدخول پر ما قبل والا حکم جاری ہوتا ہے یا کہ نہیں، یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. بولتے اس کو یوں ہے کہ الہ کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے یا کہ نہیں. الہ کا ما بعد ما قبل میں داخل ہوتا ہے نہیں. لفظ حکم نہیں لکھا یہاں ما بعد، لیکن مراد حکم ہے. کیا یہاں سے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ الہ کا مدخول الہ کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے یا کہ نہیں. الہ کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے کہ نہیں. یا کہ نہیں. یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ الہ کا مدخول الہ کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے یا نہیں. یا نہیں. گل سمجھیے کہ جو حکم الہ کے ما قبل پر جاری ہے وہ حکم الہ کے مدخول پر جاری ہوتا ہے یا کہ نہیں. او موشی نے بڑی وضاحت کی تھی، لیکن جو کتاب میں لکھا ہے نا پہلے یہ ذرا سمجھے. کتاب میں جو کچھ بیان اور مشہور مسئلہ یہی ہے کہ الہ کا ما بعد ما قبل کی جنس سے ہوگا یا ما قبل کی جنس سے نہیں ہوگا. الہ کا ما بعد ما قبل کی جنس سے ہوگا یا ما قبل کی جنس سے نہیں ہوگا. دو صورتیں. اگر الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کی جنس سے ہے تو اب الہ کے ما بعد پر الہ کے ما قبل کا حکم جاری ہوگا. اب الہ کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا. اور اگر الہ کا ما بعد ما قبل کی جنس سے نہیں ہے تو اب الہ کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوگا. اب الہ کے ما بعد پر ما قبل کا حکم جاری نہیں ہوگا. پھر سنیں جو مسئلہ کتاب میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ الہ کا مدخول ما قبل کی جنس سے ہے یا ما قبل کی جنس سے نہیں ہے. اگر الہ کا مدخول ما قبل کی جنس سے ہے تو اب الہ کے مدخول پر ما قبل والا حکم جاری ہوگا. یا انج بولو اب الہ کا مدخول ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا. اور اگر الہ کا مدخول ما قبل کی جنس سے نہیں ہے تو اب الہ کے مدخول پر ما قبل کا حکم جاری نہیں ہوگا. یا یوں کہو کہ اب الہ کا مدخول ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوگا. آکو جی شاہ جی.
الہ کا مدخول اگر ما قبل الہ کا مدخول ما ما قبل کی جنس سے ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر الہ کا مدخول ما قبل کی جنس سے ہوگا تو اگر الہ کا مدخول ما قبل کی جنس سے ہو تو الہ کے مدخول پر ما قبل والا حکم جاری ہوگا یا الہ کا مدخول ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا. کوئی بھی دو طرح آکھ سکتے ہو. اگر الہ کا مدخول ما قبل کی جنس سے نہ ہو تو الہ کا مدخول ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوگا. الہ کے مدخول پر الہ کے مدخول پر ما قبل والا حکم جاری نہیں ہوگا. دیکھیں اے ویکھو شاہ جی آج تو ہاتھ شروع ہوندا ہے کی ہوندا ہے اے کونی دی جنس وچوں ہی ہے نا کہ بکری شے ہے لہذا الال مرافق چونکہ الہ کا مدخول مرافق ما قبل کی جنس سے ہے اس لیے ما قبل والا حکم کون سا فغسلو تو وہ دھونے والا حکم اس پر بھی جاری ہوگا. جی گل سمجھی اس واسطے کونیاں دھونیاں بھی کی نے فرض نے. اگلی مثال دیکھو اتم الصیام الی اللیل اتم الصیام الی اللیل کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے یعنی صبح صادق ہو جائے تو صبح صادق سے روزے کو شروع کرو. روزے کو رات تک رات یہ غروب آفتاب سے پہلے کیا ہے اور غروب آفتاب کے بعد وہ دن ہے رات ہے ایکو جنس کے دو شیاں بکری بکری چونکہ الہ کا مدخول لیل ما قبل کون دن کی جنس سے نہیں ہے اس لیے ما قبل والا حکم کون سا روزے والا یہاں اس الہ کے مدخول پر جاری نہیں ہوگا یعنی اے خارج جی خارج نہ ہوتا تو پھر شاہ جی روزہ کیڑا بن جانا سی یوم وصال بن جانا سی کہ یوم وصال بن جانا سی کہ تو یہ حکم جو ہے وہ سوم والا یہ الہ کے مدخول پر جاری یوں رات آوے تو کی کرو جڑیاں چیزاں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تسی انہاں تے عمل کردے رہو گے تے تسی برباد نہیں ہوو گے انہاں وچ ایک بھی ہے کہ جب تک تسی روزہ ٹائم نال کھول دے رہو گے تے تسی خیر تے رہو گے انہاں چیزاں وچ اے بھی ایک چیز ہے. جی سمجھو گی نا جی سنائیں شاہ جی ہن منع کریے اور دھیان کرج لمبی عبارت جے کبھی ہوتا ہے ما بعد الہ کا داخل الہ کے ما قبل میں لکھے اے فی حکم ما قبلہا لکھا ہے کہ نہیں کبھی الہ کا ما بعد داخل ہوتا ہے الہ کے ما قبل میں یعنی الہ کے ما قبل کے حکم میں کب داخل ہوتا ہے اگر ہو ما بعد الہ کا الہ کے ما قبل کی جنس سے الہ کنا معنی کیتا ہے من قبل ہادی حاضمیر ان معنی کرو شاہ جی. اور کبھی ہوتا ہے ما بعد الہ کا داخل لفظی معنی پورا تفصیلی ہے اور کبھی ہوتا ہے ما وہ اسم جو بعد ہے الہ کے سمجھے جی تو تو لگے معنی کرایا ایک بار ہن ما بعد ما قبل ذرا بولیا مہربانی جی. اور کبھی ہوتا ہے ما بعد الہ کا داخل الہ کے ما قبل میں یعنی ما قبل کے حکم میں اگر ہو ما بعد الہ کے ما قبل کی جنس مثال جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا پس دھوو تم اپنے منہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اے معنی کرنا ہے چونکہ ما قبل کے حکم میں داخل ہے اس لیے تک نہیں معنی کرنا ساتھ والا معنی کرنا ہے
آخو شاہ جی جیسے قول اللہ تعالیٰ کا پس دھو تم اپنے منہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کولیوں سمیت. ہاں ایک مسئلہ وقد لا یکون اور کبھی نہیں ہوتا ما بعد الہ کا داخل الہ کے ما قبل میں پھر لکھی ہوا گل یعنی الہ کے ما قبل کے حکم میں. گل سمجھیے جی ایک کدوں ہے اگر نہ ہو ما بعد الہ کا الہ کے ما قبل کی جنس سے جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک. ہاں جی اور کبھی نہیں ہوتا ما بعد الہ کا داخل الہ کے ما قبل میں اگر نہ ہو ما بعد الہ کا الہ کے ما قبل کی جنس سے جیسے قول اللہ تعالیٰ کا پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک. جی اچھا جی اللیل دے تھلے ایک گل لکھی جی نکی جی اے ہن اللیل کدے لکھو نا قرآن پاک جویں لکھیا جویں تے لکھیا ہے اللیل اللیل لکھنا ہوگا نا کیویں لکھیدا ہے دو لکھنے دو لام نے مدغم لکھنا ہے پڑھنا مدغم فی ہے ایتھے کلا مدغم فی لکھیا ہے کہندے پے ہو اصل یہ کہ ایک قانون ہے جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں قرآن پاک دی کتابت کرائے نا مختلف نسخے بھیجنے واسطے تے آپ نے جویں حکم فرمایا نا اے لفظ انج لکھنا ہے عنوان نے رسم خط عثمانی او پھر ہون تک اومی پابندی ہے جبکہ ویسے عربی لکھنی ہوگی تو اللیل انج نہیں لکھنا کیویں لکھنا ہے مدغم لکھی دا ہے پڑھنا صرف مدغم فی ہے سنے ایتھے صرف مدغم فی کلا لکھا ہے اے جب قرآن پاک کھول کے دیکھ سکتے بہت سارے مقامات نے جتھے بھئی اونج عربی لکھو تے اونج نہیں لیکن آپ نے جس طرح لکھوایا ہے اسی طرح اج تک کتابت اسی قانون تے وے کسی نو اجازت نہیں کہ اس نو اللیل دو لاما لکھے تو پڑھنا دے اللیل ہی ہے نا لیکن اس نو بدلا نہیں سکتا جی بہت سارے مقام نے اور بھی جی گل سمجھے جی اس واسطے نا بھی قرآن پاک نو ویکھ کے تے کتابت نہیں سکھی تھی کیونکہ ایک خاص خط ہے تے اے بھی ایک اعجاز ہے جی باقی جڑے نا کتابت سیکھنے دے اور قوانین نے بھی جس طرح عربی باقی لکھی دی ہے جی چلو بکرا ہے نا ہاں جب کہ اسی اکٹھا لکھ سکتے ہیں جی اس طرح بہت سارے مطلب ہے کہ تسی اے ویکھو بھی عام جڑی اج کل عربی یا حدیث پاک یا باقی عربی وہ کیویں لکھی ہے پھر اس نو قرآن پاک جی ویکھو اگر اونج نہیں تو وہ خاص ہے اس نو بدلا نہیں سکتے ہیں جی یہ قانون ہے جی جی ایک جگہ تے وہ مشہور مثال ہے مال حاضل کتاب ہے یہ جتنے لکھے ہے نا اتنے لحاظ کٹھا نہیں ما لے لامزر لے پورا وکھرا لکھا ہے تو حاض آ کے وکھرا لکھا ہے جی وہ لحاظ حالانکہ لحاظ لام جارا جوڑ کے لکھی ہے جی اس طرح بہت سے اور مقامات بھی ہیں جی سمجھی شاہ جی گل ہوں آشیا دیکھو جی گل کوئی اوکھی جی ہے جی کوئی تواڈے تے میرے کوئی پلے پوے تھا جی وہ لکھا ہے شاہ جی بدا کے در دخول و خروج مجرور الا در حکم ما قبل نحویان را چند مذہب است کہ الا کا جو مجرور و مدخول ہویا نا الا کا جو مجرور ہے یہ ما قبل کے حکم میں داخل ہے یا خارج ہے اس میں نحویوں کے بہت سارے مذہب ہیں مسئلہ وہ عرض کیتا ہے اول دخول حقیقتاً خروج مجازن کہ حقیقی معنی تو یہ ہے کہ الہ کا مدخول ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے کوئی عارضہ آ جائے تو مجازن وہ خارج ہوتا ہے ایک مذہب یہ ہے لہذا دخول اس کا حقیقی معنی ہو گیا اور خروج اس کا دوم بالعکس بعض نے کہا ہے بالعکس ہے کہ الہ کا مدخول ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا یہ الہ کا حقیقی معنی ہے اور داخل ہوتا ہے یہ کبھی کسی عارضے کی وجہ سے ہوتا ہے مجازن جی لہذا دخول مرافق آیہ کریمہ میں فغسلو میں یہ ما قبل کے حکم میں بطریق مجاز ہے گل سمجھیے
تلوی کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اکثر ناویوں کا مذہب ہے. کیڑا؟ کہ دخول حقیقی معنی ہے اور خروج مجازی معنی ہے. کہ لیے کہتے در تلوی است کہ این مذہب اکثر نوحات ہے نا دوم بلک سے نا دوم کیے کہ دخول مجازن تو خروج حقیقتاً. ہاں یہ جو مذہب ہے یہ جو مذہب ہے کہ خروج حقیقی معنی ہے اور دخول مجازی معنی ہے، یہ اکثر ناویوں کا مذہب ہے. جی گل سمجھیے. ایشا دو مذہب بدر ایزاس کے جمہور نحویان برآنند. ایزا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اکثر ناوی اسی پر ہیں. تیسرا مذہب ہے اشتراک اے دخول و خروج ہر دو بطریق حقیقت، کہ دونوں حقیقی معنی الہ کے، کون؟ دخول بھی اور خروج بھی. چوتھا مذہب ہے الہ بر ہیچک از دخول و خروج دلالت نمے کند بلکہ ہر یک مع دلیل دائر است. چوتھا مذہب یہ ہے کہ الہ نہ دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول ما قبل میں داخل ہے، نہ دلالت کرتا ہے خارج ہے، بلکہ وہاں مقام کو دیکھا جائے گا کہ مقام کس چیز کا تقاضا کرتا ہے. جی دخول والا معنی بنتا ہے تو دخول ہے، خروج والا معنی بنتا ہے تو خروج ہے. ایک مذہب یہ ہے. وہ در تلوی است کہ ای مذہب مختار. وہ اچھا جی یہ مذہب مختار ہے. اے دل نو یہ گل لگ دی ہے. جی وہ ما سوائے ای مذہب کیا لکھا کہ مذاہب ضعیفہ اند، پھر باقی سارے مذہب اس مسئلے میں ضعیف ہیں. جی پانچواں تفصیل ہے جیسا کہ شارع نے با قول خود وقد یکون الاخر اشارہ فرمایا. جی پانچواں قول وہ تفصیل جو بھی آپ نے پڑھا ہے کہ ما بعد ما قبل کی جنس سے ہے یا جنس سے نہیں ہے. گل سمجھیے. تو شارع نے یعنی شرح میں تو عمل نے پانچواں مذہب اختیار کیا ہے. پانچواں بائی وجہ کے وقت نمودن کے لکھے لفظ کرینہ بردخول یا خروج این مذہب باضابطہ کے مشائخ ما در کتب اصول ذکر کرداند موافقت دارد. اصول فقہ دی کتابوں میں جو پڑھو گے اکثر یہ گل بیان کیتی ہے کہ ما قبل ما بعد ما قبل کے جنس سے ہے یا جنس سے نہیں ہے، جنس سے ہے تو داخل ہے، جنس سے نہیں ہے تو خارج ہے. گل سمجھیے. ایشا بس ہے. جی کی مراد ہے ان دی وضع اس معنی واسطے جڑا منطق پڑھیا سی لفظ دی وضع جڑے معنی واسطے ہوے او حقیقت ہے تے وضع اس معنی واسطے نہیں استعمال ہو رہا تے اے مجاز ہے. جی اے مجاز ہے. جی تے مجاز واسطے پھر کرینہ چاہیے. پڑھا جائے کہ نہیں؟ مجازی معنی مراد لینا ہو تو کوئی کرینہ چاہیے، حقیقی معنی مراد لینا ہو تو کرینے کی ضرورت نہیں ہوتی. باقی تک اصطلاح سمجھو کہ یہ الہ کا جو ما قبل ہے نا، کون؟ الہ کا جو ما قبل ہے اس کو مغیّہ کہتے ہیں، اس کو مغیّہ کہتے ہیں. اور الہ کے ما بعد کو غایت کہتے ہیں. الہ کے ما قبل کو مغیّہ اور الہ کے ما بعد کو غایت کہتے ہیں. اگلی کتابوں میں جملہ اختصار سے ہوتا ہے غایت مغیّہ میں داخل ہے کہ نہیں ہے، اینا کو جملہ ہوتا ہے غایت مغیّہ میں داخل ہے کہ نہیں. انہوں کھولو گے تو مطلب کی ہے بے الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کے حکم میں داخل ہے یا کہ نہیں. چونکہ ما بعد کو غایت ما قبل کو تو خلاصہ ہوتا ہے کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے، یعنی غایت مغیّہ کے حکم میں داخل ہے یا کہ نہیں ہے. جی سمجھیے. جی اے پانچ مذہب آ گئے. جی خلاصہ ہے کہ یہ جو کتاب میں بیان کیا ہے یہ مشہور مذہب ہے.